بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے پچھلے سبق کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیات کا دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم نماز سبق کی پڑھائی جو رہ گئی تھی وہ کریں گے اور سبق کی مشق حل کریں گے۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا وہ دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس پر نظر ثانی کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق نماز کی پڑھائی کی تھی۔ اس میں ہم نے نماز کی اہمیت اور نماز کے اوقات کے بارے میں پڑھا تھا۔ فرض نمازوں کے نام، اوقات اور اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد باب اول القرآن الکریم میں سے ہم نے حفظ قرآن میں سورہ ناس کی تلاوت کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ یاد کر لی ہوگی۔ اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نماز کی پڑھائی کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نماز کی پڑھائی کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم نماز سبق کی جو پڑھائی رہ گئی تھی وہ مکمل کریں گے اور مشق حل کریں گے اور حفظ قرآن میں پہلا کلمہ کریں گے۔ تدریسی مقاصد، یہ ہمارے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد آپ آداب نماز بیان کر سکیں گے۔ آپ نماز پڑھنے کے فوائد بتا سکیں گے۔ آج کا لیسن مکمل ہونے کے بعد آپ پہلا کلمہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور پہلا کلمہ زبانی یاد کر سکیں گے۔ آج کے سبق کے لیے یہ کچھ چیزیں درکار ہیں: پینسل، اسلامیات کی کتاب، اریزر، پیمانہ اور ہائی لائٹر۔ نماز پڑھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آداب نماز کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آج نماز کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی۔ نماز ادا کرتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ طہارت اور پاکیزگی، نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیے۔ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے وقت کی پابندی، وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی نہایت توجہ اور ادب و احترام سے ادا کیا، تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو اللہ پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ آگے ہے اطمینان اور سکون، ہمیں نماز اطمینان اور سکون سے ادا کرنی چاہیے اور جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کوئی کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا: رکوع اور سجدے ادھورے کر کے۔ اس لیے نماز انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی تیاری، اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے اور وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی سے صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے نماز کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
پیارے بچوں، اپنی اسلامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھول لیجئے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آداب نماز۔ نماز ادا کرنے کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنے کے دوران دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ بچوں، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، بس جب تم سجدہ کیا کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ نمبر 3 ہے، نماز عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، نماز اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے اور جلد بازی سے بچیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اسے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ نمبر 5 ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بدن کھجانا، ہنسنا یا اشارے کرنا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز میں ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 6 ہے، نماز ادا کرنے کے لیے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 7، نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 8، نماز ادا کرتے وقت رخ کعبہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 9، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک نماز با جماعت پڑھے وہ دوزخ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز ادا کرتے وقت ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھول لیں۔ سبق نماز کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے آج کا کام لکھیں۔ سوال نمبر 1 میں ہم نے کرنا ہے سوالات کے مجھ سے جواب دینے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ ہم اپنے اگلے لیسن میں کریں گے۔ آج ہم سوال نمبر 2 کتاب پر حل کریں گے۔ صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف، نماز ہمارے دین میں اہم عبادت ہے، درست، یہاں پہ آپ ٹک کریں۔ ب، نماز کے اوقات کی پابندی ضروری نہیں، غلط۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، درست۔ صرف پاکستان کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، غلط۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 بھی ہم کتاب پر حل کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ کون سی عبادت فرض کی گئی ہے؟ صدقہ، نماز، خیرات۔ یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم پر کون سی عبادت فرض کی گئی ہے؟ نماز، یہاں پر ٹک کریں۔ ب، نماز کس انداز سے ادا کرنی چاہیے؟ اطمینان، سستی، جلدی۔ یہ بھی ہم نے ابھی سیکھا ہے نماز کے آداب میں کہ نماز ہمیں کس انداز سے ادا کرنی چاہیے؟ اطمینان سے، ادھر ٹک کریں گے۔ جیم، نماز باجماعت کا ثواب اکیلے نماز ادا کرنے سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 20، 25، 27۔ یہ بھی ابھی ہم نے نماز کے آداب میں پڑھا ہے کہ نماز باجماعت کا ثواب اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ 27 پر ٹک کریں گے۔ حفظ قرآن میں آج ہم اول کلمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ اول کلمہ یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ آج کے لیسن کے نکات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کا آج کا کام ہے، آپ سبق نماز کی پڑھائی کریں گے، سبق نماز کی مشق یاد کریں گے اور پہلا کلمہ یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، وقت پر نماز ادا کریں گے اور نماز کے آداب کا پورا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اگلے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔